اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین و خیر و معین و صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ٹاپک آپ کے سامنے لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں بچوں، وہ ہے سچ اور جھوٹ۔ سچ کا فائدہ اور جھوٹ کے نقصانات۔ ہر انسان یہ جانتا ہے، ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے کچھ چیزوں کو رکھ دیا ہے، کچھ چیزیں انسان خود سے سمجھتا ہے، انہی چیزوں میں سے ایک سچ اور جھوٹ ہے۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ سچ ایک اچھی صفت کا نام ہے اور جھوٹ ایک بری صفت کا نام ہے۔ سچے کو سبھی پسند کرتے ہیں اور سبھی سچے سے دوستی کرتے ہیں، لیکن جھوٹے سے سب نفرت کرتے ہیں اور دور رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ہمیشہ آپ کی اپنی لائف میں اور آپ کو اپنے دوستوں میں ایسا نظر آئے گا، اسکول میں ہیں، ٹیچر ہیں، ماسٹر ہیں یا پرنسپل ہیں، جو لوگ بھی ہیں، اگر بچے سچ بولتے ہیں تو وہ جو سچے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ کس طرح سے پیش آتے ہیں، اور جو بچے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں ان کے ساتھ ٹیچر یا پرنسپل وغیرہ جو ہے وہ کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ اسی لیے سچ اور جھوٹ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ کوئی بھی انسان اچھا ہے یا برا ہے، اس کی پہچان کے لیے احادیث میں یہ آیا ہے کہ صرف اس کی نماز اور روزے نہ دیکھو، یعنی اس کی بہت زیادہ عبادت پر مت جاؤ، ہو سکتا ہے عبادت اس کی عادت بن گئی ہو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ سچا کتنا ہے، امانت دار کتنا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو اور جھوٹ بھی بولتا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ایک انسان کی، اچھے انسان کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ انسان سچا ہو۔ جو انسان سچا ہوگا وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا۔ جو انسان سچا ہوگا، سچا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے، یہ نہیں کہ کچھ سچ کچھ جھوٹ نہیں۔ سچا کا مطلب ہے کہ جھوٹا نہ ہو، جھوٹ سے پرہیز کرے، تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ جیسے کسی نے ہمارے امام علیہ السلام سے آ کر یہ پوچھا امام سے کہ بتائیے کہ مجھے ایک چیز بتا دیجیے، کوئی ایک نصیحت کر دیجیے، میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ تو امام نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے وہ جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ اور وہ بہت ہی برا انسان تھا، لیکن اب جب کوئی بھی وہ برائی کرنے جائے یا کر لے اور لوگ پوچھیں تو چونکہ امام سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اب جب بار بار اسے سچ بولنا پڑتا تھا تو آخر نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے برائیاں کرنا ہی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب برائی کرے گا تو پھر وہ برائی کو بتائے گا نہیں کہ یہ برائی میں نے کیا ہے، اس لیے وہ ضرور جھوٹ کا سہارا لے گا۔ لہذا جھوٹ سے بچنے کے لیے اس نے برائیوں کو بھی چھوڑ دیا۔ اب ایک شخص جو ہے وہ بہت سا مال و دولت لے کر سفر پر گیا، اور اس کے دوستوں نے کیا، یہ مولا علی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ بہت سا مال دولت لے کر سفر پر گیا، اپنے دوستوں کے ساتھ گیا۔ اکثر نیوز وغیرہ میں آتا رہتا ہے اس طرح کے حادثات۔ تو دوستوں کا انتخاب بھی بہت اہم ہے۔ ہمیشہ دوست اچھے ہونے چاہیے، برے دوستوں سے پرہیز کریں اور دور رہیں، خاص طور پہ جھوٹے دوستوں کے کبھی بھی قریب نہ جائیں، ان سے دوستی نہ کریں، جھوٹوں سے دوستی خطرناک ہے۔ تو اب کچھ دوستوں کے ساتھ وہ گیا سفر پر، اور وہاں پہ بہت سارے پیسے وغیرہ لے کر گیا۔ دوستوں نے کہا کہ اس کے پاس تو بڑا مال اور دولت ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں۔ اور اسے ان لوگوں نے مار ڈالا، اور اس کا جتنا مال دولت پیسہ تھا سب ان لوگوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ اور یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا۔ اب یہ قضیہ جو ہے، یہ واقعہ مولا علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ اس طرح سے گیا تھا، واپس نہیں آیا۔ جب پوچھا جا رہا ہے تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور وہ مر گیا، اسے ہم لوگ دفن و کفن کر کے چلے آئے۔ تو اب ان لوگوں نے یہ جھوٹ تو بول دیا کہ وہ مر گیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو اس کی طبیعت کا بہانہ بنا کر گھر والوں کو سمجھا دیا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن گھر والوں کو کسی طریقے سے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو مولا علی علیہ السلام کے سامنے اس قضیے کو پیش کیا گیا کہ مولا آپ ہی اس کا فیصلہ کر دیجئے کہ ان لوگوں کے سے سچ کیسے نکلوایا جائے، یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور وہ مر گیا۔ مولانا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تینوں لوگوں کو الگ الگ حجرے میں بٹھا دیا جائے، الگ الگ مقامات پر بٹھا دیا جائے، اور تینوں سے کے پاس جا کر میں سوال کروں گا الگ الگ۔ اچھا، اب ان لوگوں نے آپس میں صرف یہی طے کیا تھا نا کہ یہ بتایا جائے گا کہ وہ بیمار تھا اور وہ مر گیا،
اس کا انتقال ہو گیا، لیکن بہت زیادہ باریکیوں پر ان لوگوں نے آپس میں ڈسکس تو کیا نہیں تھا۔ اب جب تینوں کو الگ الگ بٹھا دیا، مولا ایک کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ وہ جو اس کی طبیعت کس دن خراب ہوئی، تاریخ کون سی تھی، دن کون سا تھا، وقت کون سا تھا، کس دن وہ انتقال کیا۔ انتقال جب ہوا تو یہ بتاؤ کہ تم تینوں میں سے کس نے اسے غسل دیا، کس نے کفن پہنایا، اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، کہاں پہ پڑھائی، اسے دفن کہاں پر کیا گیا، کس طرح سے کیا گیا اور کس نے کیا۔ تو اب جب چونکہ ان لوگوں کا آپس میں کچھ اس پر ڈسکس نہیں ہوا تھا کہ اس کے بارے میں کیا بتانا ہے، اگر کوئی پوچھے گا، یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنا پوچھے گا کہ نماز کس نے پڑھائی اور کفن کس نے پہنایا اور دفن کس نے کیا، کفن کہاں سے آیا۔ جب یہ باریکیاں تینوں لوگوں سے پوچھی گئیں تو تینوں کے جوابات الگ الگ تھے۔ مولا علیہ السلام نے کہا کہ فیصلہ ہو گیا ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سچے نہیں ہیں، چونکہ جھوٹ جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے، جھوٹ کہیں نہ کہیں سے واضح ہو جاتا ہے۔ لہذا مولانا نے کہا اللہ اکبر، ان کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو چکا ہے اور ان لوگوں نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ مولا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جھوٹ چھپانے سے چھپتا نہیں ہے، یا تو زبان سے نکل آتا ہے یا چہرے سے واضح ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اگر انسان چھپا بھی لے جائے تو زیادہ دن جھوٹ چھپتا نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ جن پر خدا نے قرآن مجید میں لعنت کیا ہے، ان میں سے جھوٹے افراد بھی ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ سچ کیا ہے؟ جتنے پیغمبر آئے ہیں اس کائنات میں، ان سب کا مقصد کیا تھا؟ سچ بولنا۔ ان اللہ لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث واداء الامانہ۔ آپ کے اور ہمارے امام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر سچی بات پر، سچ بولنے پر اور امانت کی ادائیگی کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہر نبی کا کام یہ تھا کہ وہ سچ بولتے رہیں۔ اور حقیقت ایمان، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت یہ کہ انسان جھوٹ کو چھوڑ دے۔ جھوٹا انسان ایمان اپنے اندر جمع نہیں کر سکتا، جھوٹ اور ایمان ایک ساتھ ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ جھوٹ کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یعنی جھوٹ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اس کی شخصیت کو، اس کی پرسنالٹی کو خراب کر دیتا ہے جھوٹ، اور انسان کی ایک جو اہمیت اور ایک جو امیج ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر اچھی امیج نہیں بن پاتی ہے۔ اس لیے کہ جھوٹ اور خیانت، دھوکے بازی، یہ سب جو ہے شریفوں کا کام نہیں ہے۔ احادیث میں ہے کہ یہ شریفوں کا کام نہیں ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، یعنی انسان کہتا ہے ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن جھوٹے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس طرح سے جھوٹ، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ذریعے سے دوسرے گناہ بھی انجام دیتا ہے، اور سچائی جو ہے وہ بہت سے گناہوں سے انسان کو روک لیتی ہے۔ جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے تمام برائیوں کو ایک جگہ قرار دیا، ایک جگہ جمع کر دیا، ساری برائیاں ایک جگہ پر ہیں، اور ان سب کی چابی کیا ہے؟ شراب ہے۔ لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے، جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے، یعنی تمام برائیوں کی چابیاں اصل میں جھوٹ ہے۔ اگر انسان جھوٹا انسان ہے تو سمجھ لو اس کے اندر ساری برائیاں موجود ہیں۔ اسی طرح جھوٹ انسان کو جہنم سے قریب لے کے جاتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ جیسے مثلا دو گاڑیاں ہیں، ایک جنت کی طرف جا رہی ہے، ایک جہنم کی طرف جا رہی ہے، بہت سی سواریاں جنت کی طرف جا رہی ہیں، بہت سی سواریاں جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں، ان میں سے ایک سواری کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ جو جھوٹ پر بیٹھا ہوا ہے، جھوٹ پر سوار ہے، وہ بھاگا جا رہا ہے جہنم کی طرف، اس لیے جلدی سے اس سے اتریں اور جنت والی سواری پر سوار ہو جائیں، جسے سچ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچائی جو ہے وہ کبھی جہنم کی طرف نہیں لے کر جا سکتی، ہمیشہ جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ دیکھیے جو جھوٹ بولتا ہے اس پر کوئی جلدی بھروسہ نہیں کرتا۔ ائمہ علیہ السلام، مولا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں جو جھوٹی میں مشہور ہو جائے کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرتا۔ جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا وہ اتنا ناقابل یقین اور ناقابل اعتبار ہوگا، اس پر بھروسہ کوئی نہیں کرے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ بہت سی داستانیں سنتے رہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے روز جھوٹ بولتا تھا اور پہاڑی پر آواز دیتا تھا کہ بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا، اور جب لوگ آئے دوڑ کر بچانے کے لیے اس کی بکریوں کو اسے، تو ہنسنے لگا، کہنے لگا میں نے تو آپ سب کو بیوقوف بنا دیا، کوئی بھی بھیڑیا ویڑیا یہاں پہ نہیں آیا۔ تو کئی دن اس نے اس طرح سے کیا۔ ایک دن سچ میں بھیڑیا
آ گیا، لیکن کوئی بچانے اس کو نہیں گیا، نہ اس کی بکریوں کو بچانے گیا. کیوں؟ چونکہ اس نے سچ نہیں بولا تھا. لگاتار جھوٹ بولتا رہا اور اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کے اوپر سے بھروسہ لوگوں کا اڑ گیا اور اس کی بات میں کوئی دم نہیں رہا. اس لیے ہمیں جھوٹ سے ہمیشہ بچنا چاہیے، جھوٹ سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ قرآن مجید نے بہت سخت طریقے سے منع کیا ہے. اللہ اسے ناپسند کرتا ہے. لوگوں کے درمیان بھی محبت کم ہو جاتی ہے، اور بچے تو یوں بھی معصوم ہوتے ہیں، بچے جلدی جھوٹ بولتے نہیں ہیں. آہستہ 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 انہیں اس فریب میں مبتلا کر دیا تھا. ان سے بلوا کے بچوں کو لوگ عادی بنا دیتے ہیں. لیکن جب کوئی جھوٹ بولنے کے لیے کہے تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا سمجھائیں کہ نہیں، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، جھوٹ سے اگر بچیں گے، جتنا بچیں گے اتنا زیادہ جنت کے قریب ہوں گے، اتنا زیادہ خدا سے قریب ہوں گے، اتنی زیادہ آپ لوگوں کی ویلیو بڑھے گی لوگوں کے درمیان، اور اسی طرح سے آپ کی شخصیت ایک بڑی شخصیت میں تبدیل ہو جائے گی. ہمیشہ جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ہم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ خود دھوکے میں رہتا ہے اور ہمیشہ دھوکہ خود کھاتا ہے. اب ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک قافلہ جا رہا تھا اور اس میں ایک آدمی اپنے ساتھ ایک بندر کو بھی ساتھ میں لیے ہوئے تھا، اور دریا پار کر رہے تھے وہ لوگ کشتی سے. اتنے میں طوفان آ گیا اور دریا میں کشتی ڈوبنے لگی. اتنے میں جو ہے وہ جو بندر تھا اس نے دیکھا لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیسے بچوں گا اور مجھے نجات کیسے ملے گی. تو دیکھا کہ ایک بڑی مچھلی جو ہے وہ تیر رہی ہے، یہ اس کی پیٹھ پر آ کے کود کر جا کے بیٹھ جاتا ہے. اس مچھلی نے اس کو تیرتے ہوئے ایک جزیرے کی طرف، ایک ٹاپو کی طرف لے کر وہ مچھلی گئی، اور جہاں پہ خشکی نظر آئی اور زمین نظر آئی وہاں پر اس کو جب لے کے قریب پہنچی تو اس نے پوچھا کہ تم جانتے ہو اس جگہ کو؟ تو بندر نے کہا کہ ہاں میں کیوں نہیں جانتا، جو یہاں کا بادشاہ ہے میں اصل میں اس کا ہی تو وزیر ہوں. جو یہاں بادشاہ ہے میں اس کا وزیر ہی تھا. میں اتفاق سے اس دریا میں پھنس گیا ہوں اور تم نے جو مجھے پار کرا دیا ہے تو تم لوگ ہماری رعایا میں سے ہو. میں یہاں کا بادشاہ کا میں وزیر ہوں. اور اتنا سنا تھا کہ وہ بھی مچھلی جو تھی وہ بھی ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ اگر ابھی تک آپ وزیر تھے تو اب آپ یہیں رہیے، آپ اتر جائیے پیٹ پر سے ہماری. جب وہ اتر گیا تو مچھلی دور جانے لگی اور اس نے کہا کہ حضور اب آپ وزیر نہیں ہیں، اب آپ یہاں کے بادشاہ ہیں. تو بندر نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس ویرانے میں کوئی بھی نہیں رہتا ہے، یہ خالی ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، آپ ہی اکیلے ہیں، اس لیے اب آپ وزیر نہیں رہیں گے چونکہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اب آپ بادشاہ بن کر یہاں پر رہیے. بندر چلاتا رہا کہ آؤ مجھے بچا لو اور مجھے یہاں چھوڑ کر اکیلے مت جاؤ. اس نے کہا کہ جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے. ہمیشہ جو بھی جھوٹ بولے گا وہ اچھے نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا. اور صرف انسان یہ سوچ لے کہ چونکہ سچائی کی اتنی زیادہ تعریف ہوئی ہے، اہل بیت علیہم السلام جن کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، انہیں قرآن نے سب سے بڑا سچا کہا ہے. تو جب ہم ان کے چاہنے والے ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں تو ہمارے بھی دل میں کسی طرح کا جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ہماری زبان پہ کسی طرح کا جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا ہمیں اپنے گھر میں، اپنے پیرنٹس سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے اسکول میں، اپنے معاشرے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور جتنا ممکن ہو سکے اس بلا سے اور اس وبا سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ انسان یہ سوچتا رہے کہ اس بیماری سے ہم کیسے نجات پائیں، اور نجات پانے کا اچھا طریقہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہماری زبان کو پاکیزہ کر دے اور ہم میں ہمت اور حوصلہ عطا فرما. جھوٹ انسان ڈر کی وجہ سے بولتا ہے، احساس کمتری، اپنے آپ کو سب سے ہلکا سمجھتا ہے اس لیے بولتا ہے. تو اپنے اندر وہ قوت پیدا کریں، وہ ارادہ پیدا کریں کہ کسی سے آپ کو ڈر نہ لگے. ڈرنا صرف خدا سے چاہیے، جو خدا سے ڈرے گا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، فی امان اللہ. التماس سے دعا اللہ آپ سب کو انشاءاللہ تعالی صحت و سلامتی عطا فرمائے. خدا حافظ.